قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، بڑی خوشی ہے اتنا سارا علماء کا مجمع کب ملتا ہے۔ ماشاء اللہ پورے آگرہ سے، پورے صوبے سے 800 علماء تشریف فرما۔ مجھے اس 800 پر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں 800 علماء تشریف فرما۔ انہوں نے ایک عالم کو حکم دیا کہ تم جنوب چلے جاؤ، جنوبی ان علاقوں میں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت کہ وہاں چلا جاؤ، حضرت کی مجلس چھوڑ کے جانا نہیں چاہتے، لیکن حضرت کا ایک نظام تھا، وہ جگہ جگہ اپنے خلفاء کو بھیجتے تھے اور وہاں کا ان کو ذمہ دار بناتے تھے اور وہاں وہ پوری دینی اور ایمانی تبلیغ کرتے تھے۔ سید کیسو دراز کو گلبرگہ بھیجا ہوں اور حضرت سے وزیر الدین دراز سے ان کے خلیفہ کے خلیفہ ایک سلسلہ ہے حضرات نے بزرگوں نے چلایا تھا۔ یہ صرف خانقاہ میں بیٹھنے والے نہیں تھے، یہ پورے ملک پر، پوری قوم کے حالات پر نظر رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خلیفہ سے کہا آپ ضرور چلے جاؤ۔ ان کا دل جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ حضرت کی مجلس چھوڑ کر کہنے کہ وہاں چلا جاؤں گا تو حضرت کی بیٹیوں کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گا۔ تو حضرت نے فوراً دونوں بیٹیاں نکال کر دے دیا، لے جاؤ زیارت کرتے رہے، لے جاؤ زیارت کرتے رہے۔ پھر وہ صاحب کہنے لگے حضرت چلا تو جاؤں گا، یہ روحانی مجلس کہاں مل گئی، یہ 800 علماء آپ کی مجلس فرمانے کہاں سے؟ تو انہوں نے کہا سارے لوگ ان کے ساتھ چلے گئے، سارے لوگ ان کے ساتھ، سب کو بھیج دیا اور سب ہی آ کر مختلف طریقوں میں مختلف جگہوں میں پھیل گئے اور دین کی بہار پیدا کر دی اور یہی جو ہو گئے واپس نہیں گئے۔ دوستوں یہ ہمارے بزرگوں کا کی برکت ہے اور ان کے کارنامے ہیں، ان کی پور اندیشی ہے کہ آج الحمدللہ دین زندہ ہے اور یہی نہیں بڑی شان کے ساتھ زندہ ہے۔ اور میں اگر کہوں تو مبالغہ میں جہاں مفکرین موجود ہیں، قاضی عبدالباقی صاحب نظامی اور مولانا خالد شیخ صاحب جو مفکرین ملت کا درد رکھنے والے لوگ موجود ہیں، میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا آج جس شان کے ساتھ دین اور علم کی ہندوستان میں زندہ ہے الحمدللہ دنیا کے کسی ملک میں 32 داغ کے بیچ میں ہم جو زبان اس طرح سے محفوظ ہوتی ہے الحمدللہ ہم بھی محفوظ ہیں اور دین کو بھی محفوظ کیے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے ہیں۔ ہمارے دین پر آنچ آنے والی نہیں ہے۔ دوستو یہ ہمارا جو نظام ہے تعلیم کا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا کسی کے پاس توڑ نہیں ہے۔ یورپ حیران ہے، یہودیت حیران ہے، عیسائیت حیران ہے کہ ہم مسلمانوں کے تعلیمی نظام کو کس طرح سے توڑ رہے ہیں۔ ممکن ہی نہیں توڑ رہا، کیوں؟ وہ بڑے بڑے وسائل والے ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہیں ان کے پاس، بڑے بڑے وسائل ہیں ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا دین محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ جو اپنا دین محفوظ نہیں رکھ سکا وہ ہمارا دین کیا بگاڑے گا؟ وہ ہمارا دین کیا بگاڑے گا؟ دوستوں آج پوری دنیا میں عیسائیوں کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ان کے پاس طاقت ہے اور یہی ہے جو دیکھ کر حملے بھی کر رہے ہیں۔ روس بھی عیسائی ہے، یوکرین بھی عیسائی ہے، عیسائی ہی عیسائی کو مار رہے ہیں اور طرح طرح کے حملے کر رہے ہیں۔ لیکن میں آج سے بتا دوں سارے وسائل کے بعد، ساری طاقتوں کے بعد آج پوری دنیا میں کوئی عیسائی عالم پادری کوئی بھی موجود نہیں ہے جس کو پوری انجیل بتانی ہے، کوئی موجود نہیں ہے۔ یہودی سازشوں کے امام ہے اور جو ہے دماغ بہت تیز چلتا ہے لیکن سازشوں میں چلتا ہے، اپنے مذہب کی حفاظت میں نہیں چلتا ہوتا۔ وہ ایک بھی یہودی کو توریت یاد نہیں، توریت یاد نہیں ہے۔ اتنے سارے وسائل ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تم غلط توریت کو یاد نہیں کر سکتے تو غلط توریت کو صحیح تو پڑھ لو۔
लेकिन इसके लिए इनके अंदर कोई ताकत और कुव्वत नहीं है, बहुत कुछ करते हैं। अल्लामा इकबाल ने तो यही लोगों को कहा है, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शरे तालीम शहर कर रहे, सूरज की शुआएं पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया और उनसे तरह तरह की चीजें बनाई, बिजली बनाया, करंट बनाया, क्या क्या बनाया, लेकिन जिंदगी की शरे तालीम शहर कर न सका। ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों को, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों को अपने अफकार की दुनिया में सफर कर रहा है। सितारों की गुजरगाहें मान, उतारी इधर जा रहा है, निर्दयी इधर जा रहा है, मुश्तरी उधर जा रहा है, लेकिन तुम किधर जा रहे हो तुम्हें पता ही नहीं। तुम न अल्लाह की तरफ जा रहे हो, न रसूल की तरफ जा रहे हो, न जन्नत की तरफ जा रहे हो, न हिदायत की तरफ जा रहे हो, न इंसानियत की तरफ जा रहे हो, न शराफत की तरफ जा रहे हो, किसी तरफ में तुम जा नहीं रहे हो। तो दोस्तों, इन मरियम लोगों से, इन बेकार लोगों से इंशाअल्लाह हमारे दीन को कोई खतरा नहीं है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू ही से सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जो तालीमी निज़ाम चलाया है वो आज तक चल रहा है, इंशाअल्लाह क़यामत तक चलता रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुफ़ा का मदरसा कायम करके सारे मुसलमानों को रास्ता दिखा दिया कि तुम अपने दीन की हिफाजत की यही बेहतरीन शक्ल है कि मदरसे का मदरसों का तोड़ नहीं है किसी के पास। 1857 के बाद जब हिंदुस्तान में बज़ाहिर मुसलमानों का जवान हो गया, इस्लामी मुसलमानों की हुकूमत का जवान हो गया, बहादुर शाह बंद कर दिए गए, बज़ाहिर ये लगता था कि इस्लाम खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों थोड़ा थोड़ा टूटता होता है, इस्लाम खत्म कभी भी नहीं होता है। दिल्ली में 1000 मदरसे थे, अंग्रेजों ने सबको खत्म कर दिया। जामा मस्जिद के सामने अकबरी मस्जिद थी, जिस मस्जिद में मौलाना इस्माइल शहीद पैदा हुए थे, जिस मस्जिद में पढ़कर सैयद अहमद शहीद पैदा हुए थे, शेख इस्लाम मौलाना अब्दुल खानवी पैदा हुए थे, जिसमें शाह इसहाक दर्स देते थे, अंग्रेजों ने उस मस्जिद को जड़ से उठा कर फेंक दिया, बुनियादें भी उठा कर फेंक दिया। न ये मस्जिद रहेगी, न इनकलाबी पैदा होंगे, न मुसलमानों के रहनुमा और पेशवा और काजी पैदा होंगे। उन्होंने तो फिर सारी तकलीफ कर दी, लेकिन उन्हें क्या खबर थी, उन्हें क्या खबर थी कि हम दिल्ली उजाड़ रहे हैं और दिल्ली की मस्जिदों को उजाड़ रहे हैं, लेकिन देवबंद से ऐसे क़यादत पैदा हो जाएंगे जो एक ऐसा मदरसा खोल देंगे जो दिल्ली के तबाहशुदा हजारों मदरसों का कायम मकाम बन जाएगा। 1857 के बाद ये अल्लाह के बंदे के देखिए मोमिन की शान है कि मोमिन कभी हौसला नहीं हारता, कभी पस्त नहीं होता, कभी मायूस नहीं होता। अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, बताइए बहुत बड़ा सवाल है, हुकूमत खत्म हो गई, ताजदार को रंगून भेज दिया गया, उसके बेटों के सर कलम कर दिए गए और दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हो गया, सारे मदरसे और मस्जिदें खत्म हो गई। बज़ाहिर अंग्रेज ये समझ रहा था हिंदुस्तान का इस्लाम खत्म हो गया, लेकिन दोस्तों इन उलमा ने खास तौर से हाजी अब्दुल्लाह महाजिर मक्की, मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, इन और ऐसे बहुत से उलमा, इन हजरात ने रातों में उठकर अल्लाह से दुआ किया, तहज्जुद में गरम आंसू बहाया, मेरे मौला इस्लाम की हिफाजत की इस मुल्क में कोई शरीक पैदा हो। और वो 10 साल तक दुआ करते रहे। हकीम इस्लाम तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि 10 साल की दुआओं के बाद उस जमाने के जितने औलिया अल्लाह थे, जितने उलमा रब्बानी थे, सबके दिलों में इज्तिमाई इल्हाम हुआ कि दीन की हिफाजत की यही शक्ल है, मदरसा कायम किया गया। चुनांचे ये हज़रात देवबंद की सरजमीन में इकट्ठा हुए और अपने इल्हाम का तबादला किया। इल्हाम दिल में बात आ जाती है, हर एक की ज़बान पर ताबीर अलग अलग होती है। बात एक होती है तबारात्मा वाहिदुन व हुस्न का शत्ता, तो बात एक है लेकिन ताबीरें अलग अलग हैं। चुनांचे किसी ने कहा मैंने बात देखा कि मदरसा कायम किया है, किसी ने कहा मुझे इल्हाम हुआ कि मदरसा कायम किया है, किसी ने कहा मेरे दिल में बात आ गई मदरसा कायम किया जाए। चुनांचे ठीक इल्हामात रब्बानी की बुनियाद पर देवबंद की सरजमीन एक गुमनाम का हुआ है। अंग्रेजों के हाशिए ख्याल में भी नहीं था कि देवबंद से कैसी तहरीक पैदा हो जाएगी जो हमें
سے نکالنے کا سبب بن جائے گی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو خیال نہیں جو ہے فرعون کو خیال نہیں ہوا کہ میرے گود میں پلنے والا موسیٰ ہی میری حکومت کو ختم کرنے والا اور مجھے صحیح نیل کرنے والا بن جائے گا. وہ فرعون کے ذہن میں بھی نہیں تھا. اسی طرح سے انگریزوں کے بھی ذہن میں نہیں تھا کہ دیوبند سے کوئی ایک تحریک اٹھے گی, کوئی ایک مدرسہ قائم ہوگا, کچھ اللہ والے اٹھیں گے اور ہمارے نظام کو طرح برہم کر دیں گے اور ہم کو انگلینڈ جانے پر مجبور کر دیں گے. بہرحال ان حضرات نے دیوبند کی سرزمین میں ایک استاد ایک شاگرد سے, یہ تاریخ ہے, تاریخ میں لکھا ہوا ایک انار کے درخت کے نیچے ستے کی مسجد جو آج بھی موجود ہے, اس ذہن میں مئی کا مہینہ تھا. لوگ کہتے ہیں انار کے نیچے بیٹھے کیا کر سکتے, ہم کہتے ہیں مسجد میں گرمی تھی, مئی کا مہینہ تھا, پنکھا نہیں تھا, انار کے درخت کے نیچے تھوڑی بہت ہوا تھی, اس کے نیچے بیٹھ کر ایک استاد نے شاگرد سے مدرسے کو چھوڑ دیا. استاد بھی محمود, شاگرد بھی محمود اور الحمدللہ مدرسے کے کارنامے بھی محمود. آج 150 سال کا زمانہ گزر رہا ہے, رات اور دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ دیوبند کا کوئی فارغ دنیا کے کسی حصے میں دین کی خدمت انجام نہ دے. ایک لمحہ حضرت علی علیہ السلام مفکر اسلام وہ فرماتے ہیں کہ دیوبند نے دارالعلوم نے دین کی اتنی خدمت کی, اتنی خدمت کی, اتنی خدمت کی کہ اہل حق کی علامت بن گئے. آج اہل حق کو کیا کہا جاتا ہے؟ دیوبندی کہا جاتا ہے. حضرت علی میاں مفکر اسلام ہے, ان کا مقولہ میں نقل کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ دیوبند نے دین کی اتنی خدمت کی, اتنی خدمت کی کہ پوری دنیا میں اہل دین کا عالم بن گیا. آج الحمدللہ پوچھا جاتا ہے باہر ملکوں میں یوپی کہاں ہے, تو بتایا جاتا ہے جہاں دیوبند ہے. یوپی کہاں ہے تو بتایا جاتا ہے جہاں دیوبند ہے. میں نے ایک افسر سے کہا, کسی حکومت کے ایک افسر سے کہا کہ آپ کے ملک کی شہرت تاج محل سے نہیں ہے, آپ کے ملک کی نیک نامی لال قلعے کی وجہ سے نہیں ہے, آپ کے ملک کی نیک نامی پوری دنیا میں دارالعلوم دیوبند کی, دارالعلوم دیوبند کی وجہ سے. دارالعلوم دیوبند کا ہے, دارالعلوم دیوبند کی برکت. دوستو امام حرم تشریف لائے تھے دارالعلوم دیوبند میں, انہوں نے اپنے تقریر میں کہا میں دنیا کے ہر ملک میں گیا امام حرم ہونے کے لیے, اور جہاں بھی میں گیا مجھے دارالعلوم دیوبند کا بھائی سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہے پوری دنیا کا. ابھی دارالعلوم دیوبند میں بہت بڑے محدث ہیں, حضرت مولانا نعمت اللہ تھا, شیخ الاسلام حضرت پتنی کے شاگردوں معائنات شاگردوں. میں حضرت کے ساتھ سیکھی گیا اور جہاں 14 گھنٹے تک چلتا ہے چلتا رہا, جب جا کر وہ سیکھی نظر آیا. وہ دنیا کا سب سے پہلا حصہ ہے, وہی سورج سب سے پہلے طلوع ہوگا, دنیا میں سب سے پہلے فجر کی نماز وہی ہوتی ہے, اس کے بعد دنیا ختم ہے. تو دوستو وہاں جب پہنچے تو دورے کے کئی مدرسے, بخاری ختم کرنا اس مدرسے نہیں, اس مدرسے میں ہم نے پوچھا آپ حضرات یہاں ماشاءاللہ بخاری پڑھا رہے ہیں, دین کی تعلیم دے رہے ہیں اس جزیرے کے اندر, آپ لوگ پڑھ کر کہاں سے آئے ہیں؟ تو سب کہنے لگے ہم لوگ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر, دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر. آپ کیا سے خون آ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کا دارالعلوم دیوبند میں داخلہ کرنا. مدینے سے بچے آتے ہیں, دنیا کے چپے چپے سے بچے آتے ہیں. اور دوستو جس طرح سے پہلے تھا آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طرح سے رہے گا. اور ہر طرف یہ آپ کا یہ ادارہ جو یہ نظامی صاحب چلا رہے ہیں اور چپے چپے میں جو ادارے ہیں سب ماشاءاللہ اسی چراغ کا پرتو ہے, اسی چراغ کا پرتو ہے. کہتا علماء بھی بیٹھے ہیں, فارسی سنانے کو کوئی حل نہیں, اگرچہ فارسی نسیہ نسیہ ہو رہی ہے لیکن کہتے ہیں ایک چراغیز قریب وقت کی پرتبیا گرم انجمن صاف تھا. ایک چراغ ہے, اس کے پرتب سے جدھر بھی ہم دیکھتے ہیں ایک انجمن بنی ہوئی ہے. دوستوں سارے مدرسے اور مدرسوں سے بڑھ کر, مدرسوں سے کئی 100 گنا بڑھ کر یہ مکتب, جس مکتب کے علماء کو آپ نے خاتموں سے اکٹھا کر کے اعزاز کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلا نصیب فرمائے. یہ سب قابل قدر ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے. علماء ربانی سنتے ہوں گے, کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہ نے قرآن میں ربانی بن جاؤ. ربانی کس کو کہتے ہیں؟ ربانی کہتے ہیں الذی یربی الناس, الذی یربی الناس فی صغار العلوم ثم فی کبارها. جو مسلمان بچوں کی تربیت کرتے ہیں, پڑھاتے ہیں, پہلے چھوٹے چھوٹے علوم پڑھاتے ہیں, پھر بڑے علوم پڑھاتے ہیں.
تو پہلے تعلیم اسلام پڑھاتے ہیں، دینی تعلیم کا قاعدہ پڑھاتے ہیں، مکتب پڑھاتے ہیں، تو وہی ربانی ہے جو صرف بخاری ہی پڑھا رہا، مکتب نہیں پڑھا رہا، اس کے ربانی ہونے میں سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو بخاری پڑھا رہے ہیں، انہوں نے ہمارے شیخ الحدیث مفتی سعید صاحب، ہم نے دیکھا ہے صرف بخاری پڑھا ہے، دو دن پر میزان پڑھا ہے، اپنے گھر میں بچوں کو کیا پڑھا ہے؟ میزان۔ شیخ الہند مولانا محمود اسد صاحب دارالعلوم دیوبند میں شیخ الحدیث سے بخاری پڑھاتے ہیں اور قدوری بھی پڑھا رہے ہیں، بخاری کے ساتھ ساتھ قدوری بھی پڑھا رہے ہیں، بڑی کتابیں بھی اور چھوٹی کتابیں، یہی پہچان ہے آج کا ربانی۔ مجھے ایک عالم کا مسئلہ بہت پسند آیا، بہت پسند آیا کہ مکتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ فرض عین ہے، مکتب میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ فرض عین ہے، مدرسوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے بڑے بڑے وہ فرض کفایہ ہے۔ وہ مدرسوں کی تعلیم اگر کوئی حاصل نہ کرے چل جائے گا، لیکن مکتب کی تعلیم اگر نہیں حاصل کرے گا تو وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مکتب میں اسے توحید بتایا جاتا ہے، رسالت بتائی جاتی ہے، آخرت بتائی جاتی ہے، دین کی مضبوطی بتائی جاتی ہے، پاکی اور طہارت بتائی جاتی ہے۔ مجھے اپنے ایک استاد کا مقولہ یاد ہے، وہ کہتے تھے جتنے بچے تعلیم اسلام پڑھ کر یاد ہوئے ہدایت پڑھ کر بچے نہیں یاد ہوئے، تعلیم الاسلام پڑھ کر اور تعلیم اسلام جاندار کتاب ہے، اتنی زوردار کتاب۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے اکابر میں مکتب کی تعلیم، ابتدائی تعلیم، بچوں کی تعلیم پر کتنا اہتمام کیا۔ مفتی کتاب اللہ تعالیٰ نے انتہائی آسان اور انتہائی سوال جواب مختصر اور بالکل عام فہم زبان میں پورے دین کو تعلیم اسلام کے سارے حصوں میں سمجھا دیا۔ وہی تعلیم الاسلام اگر پڑھے، مفتی کے پاس اللہ تھا کہ جب انتقال ہوا تو دلی میں جامع مسجد کے پاس بہت بڑا جلسہ ہوا اور جلسہ ہو رہا، سارے علماء تقریر کر رہے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے مکتب کے بچے گزر رہے تھے، تو کہنے لگے یہ جلسہ تعلیم الاسلام والے کا، یہ جلسہ تعلیم الاسلام والے کا، تعلیم الاسلام جس نے لکھی ہے اسی کا یہ جلسہ، اسی کی تعلیم کا جلسہ ہوگا۔ دوستو ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو دین سے آشنا کرنے میں اس کتاب کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اسی انداز پر اور نئے نئے نصاب بھی بن رہے ہیں، لوگ بنا رہے ہیں تجربے، اور ہر نصاب الحمدللہ کا، ہر نصاب میں دین پڑھایا جاتا ہے، اور دینیات والوں کا نصاب ہو، آپ کے یہاں کے لوگوں کا نصاب ہو، جو بھی نصاب ہے، بہرحال نصاب کچھ ہو، پڑھانے والا ماہر ہونا چاہیے، پڑھانے والا بہت کر پلا دینے والا ہونا چاہیے۔ اور میں مکتب کی تعلیم کے اعتبار سے اور بھی بتایا تھا، ابھی میں ایک مکتب میں گیا، چھوٹے چھوٹے بچے پہلے سے بند کمرے ہوئے، تو اب چھوٹے چھوٹے بچے کچھ تو کرتے نہیں، پیشاب شادی کرتے، اتنی بدبو اتنی بدبو اتنی بدبو کہ ایک منٹ وہاں ٹھہر نہیں سکا، وہ کھوا۔ میں نے کہا یہ اساتذہ ہے، میں نے کہا ان کے اساتذہ کتنی محنت کرتے ہیں، اسی بدبو کے درمیان بیٹھے رہتے ہیں، اسی بدبو کے کتنا بڑا مجاہدہ ہے، ہم ایک سیکنڈ باہر دینے کو کرتے ہیں، اسی کے درمیان بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ مکتب پڑھانے والے ہمارے قوم کے سب سے بڑے پیشوا ہیں، یہی قائد ہیں، یہی قوم کی قیادت کر رہے ہیں، اور یہی قوم کو اچھے راستے پر لے جا رہے ہیں۔ مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پربندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب پربندی۔ بتائیے چھوٹے سے بچے اسماعیل 7 سال 8 سال 10 سال کے نابالغ ہیں، اور ابا صاحب بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کے سامنے رکھتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے یا بنی فلاں عمر، ابا جس کا حکم دیا گیا کر رہی ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھ کو صابرین پائیں، آپ ذبح کرنے کے لیے ہٹا دیں گے تو میں انشاءاللہ ذبح ہو جاؤں گا، اور 1 منٹ کے لیے کام کو لے جاؤں گا۔ اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے، ابا چھری تیز کر لیجیے گا، اپنی آنکھ پر پٹی مار لیجیے گا، کہیں بیٹے کا بھولا چہرہ لاغلا چہرہ دیکھ کر کچھ دل میں رحم نہ آ جائے، اور چھری اگر دیر تک ذبح کر رہی ہے تو کہیں اس بنا پر رحم نہ آ جائے تو مجھے رحم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ نے حکم دیا تو مجھے ذبح ہونا ہی ہونا۔ قرآن نے کتنے بڑے عافیت بات کہا، فلما اسلما، جب بیٹا ذبح ہونے کے لیے اور باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ،
پریشانی کے بعد بیٹے کو لگا دیا تو کہتے ہیں نادینا ہوا ابراہیم، ہم نے حکم دیا ابراہیم اب سب تک دنیا تمہیں آپ کو سر اور پھر آگے بڑھنا ہوتی اگر اسماعیل ذبح نہ ہوتے ذبح کے لیے آمادہ نہ ہوتے تو ہم کو بکری کا گوشت ملتا. ارے اتنا بکری کا جو گوشت کھاتے ہیں تو اس کا خیر ہے، لیکن اسماعیل کا اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ پر میڈے کو قربانی کر دیا. اب میڈے کی قربانی سنت ہوگی قیامت تک سنت ابھی کی گزاری. میں کہتا ہوں اس چھوٹے سے بچے کی اسماعیل کی بات نے جو تربیت کی ہے، اسی تربیت کا نام ہے مکتب کی تربیت. اسی تربیت کا نام ہے آپ نے اگر مکتب کی تعلیم مضبوط کر دی ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کو بسا دیا ابتدائی میں، تو آگے کوئی بھی تعلیم پڑھے گا، مشرکین کی تعلیم پڑھے گا، یہود و نصارہ کی تعلیم پڑھے گا، غلط ماحول میں جائے گا، مخالف ماحول میں جائے گا، پھر بھی کچھ ہو جائے لیکن انشاءاللہ محمد عربی کا دامن نہیں چھوٹے نہ کہیں ہاتھ سے دامان محمد. اگر بچپن میں پکڑا دیا گیا وہ دامن تو انشاءاللہ چھوٹنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ مکتب کے بچوں کو محنت کیجیے اور ان کو دین سکھائیے، دین سے آشنا کیجیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دل کے اندر ڈالیے، دینی مسائل ڈالیے. اس کے بعد علماء کسی تعلیم کے مخالف نہیں ہے، جو چاہیے آپ تعلیم دیجیے، لیکن پہلے ان کو رسول آشنا کیجیے. دیکھیے میں ایک مثال دیتا ہوں، بچپن میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے وہ نکلتی نہیں. جوش ملیحہ وادی ایک شاعر گزرا، ملحد تھا، اللہ کا بھی انکار کرتا تھا، لیکن بچپن میں اس کے دل میں حسین کی محبت کا شیعہ تھا، حضرت حسین کی محبت. تو کہتے ہیں اللہ کا وہی منکر ہو گیا لیکن حضرت حسین کا منکر نہیں ہوا. اللہ کا منکر ہو گیا لیکن حضرت حسین کا اس کا آپ دیوان پڑھیے. حضرت حسین کی شان میں جو نظم لکھی ہے تو لکھنؤ کے شیعہ مجتہدین بھی کہتے تھے جوش سے آگے بڑھ گئے اور ان کو ممبر دے دیا جائے اور ممبر پر اپنے حسین والی کا حالانکہ اس نظم میں بڑی گڑبڑی کیا، بہت گڑبڑی کیا. ایک جگہ اس نے لکھا ہے شاہد ہو تم خدا کے مذاق سلیم کے. حضرت حسین کے بارے میں کہتا ہے شاہد ہو تم خدا کی توحید کر رہا ہے اور حضرت حسین کا احساس کر رہا. میں ایک مثال دے رہا ہوں، بچپن میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے وہ نکلتی نہیں ہے. اس لیے یہ مکتب کی تعلیم ہماری علامہ اقبال جب اندلس گئے تھے تو آ کر انہوں نے کہا تھا ان مولویوں کو نہ چھیڑو جو مسجدوں میں مکتبوں میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو چھیڑو مت، ان کو کچھ کہو مت، ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، ان کی توہین نہ کرو اور ان کے کام کو حقیر نہ سمجھو. اگر یہ نہ ہوں گے تو میں ہندوستان کا وہی حشر دیکھ رہا ہوں جو اندلس کا ہو گیا. لیکن یاد رکھیے ہمارا ہندوستان انشاءاللہ اندلس بننے والا نہیں ہے. کیوں؟ اندلس میں مکاتب نہیں ہیں، ہمارے ملک میں چپے چپے میں مکاتب ہیں. اور دوستو آپ کو میں بتا دوں اندلس کے مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو گیا تھا اور الحمدللہ آج سارے اختلافات کے باوجود مسلمانوں میں وہ انتشار نہیں ہے جو ملت بیضا کو نقصان پہنچا سکتا ہے. جب کوئی بات ہوتی ہے سارے مسلم اکٹھا ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور یہ ہماری اجتماعی قوت جو ہے اور ہماری یہ مکتب کی جو قوت ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میری بات سنیے گا، ہمیں اندلس بنانے والے خود اندلس بن جائیں گے انشاءاللہ. خود اندلس بن جائیں گے. ہم خواب چھوڑ دیں، یہ شیخ چلی کا خواب چھوڑ دیں اور ذرا ہوش میں آئیں. تمہاری کتنے دنوں سے سازشیں چل رہی ہے، اس سے خطرناک کیا حالات آئیں گے. لیکن کیا ہوا؟ ہمارا کوئی نقصان ہوا؟ ابھی آپ نے دیکھیے یہ بچہ حافظ ہوا ہے، انگلش پڑھتے پڑھتے حافظ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اور یہ لاک ڈاؤن لگا ابھی آپ کے سامنے ہے، مسجدیں بند ہوں گی، مدرسے بند ہو گئے، ہوائی جہاز بند ہو گئے، ٹرینیں بند ہو گئی، بسیں بند ہو گئی، سائیکل تک بند ہو گئی، موٹر سائیکل تک، تجارتیں بند ہو گئی، حکومت کی آفسیں بند ہو گئی. لیکن دوستوں قرآن کا حافظ ہونا نہیں بند ہوتا. بہت سے بچے لاک ڈاؤن جب لگ گیا تو گھر میں پڑھنا شروع کر دیا، گھر میں پڑھنا شروع کر دیا. اور کہتے ہیں کہ رند جو ظرف اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، جس جگہ بیٹھ کے پی لے وہی میخانہ بنے. تو دوستو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے بچے اور لاک ڈاؤن ختم ہوتے ہوتے میرے اندازے کے مطابق ملک میں کم سے کم 15,000 بچے حافظ ہو گئے. بتاؤ اب ان لوگوں کو وہ ختم کر سکتے ہیں جن کے کروڑوں حافظ ہیں. ابھی تعلق دیوبند میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا
ایک سمرقند و بخارا کا بچہ تھا، میں نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا بخاری یاد کر لیا، مسلم یاد کر رہا ہوں۔ بخاری تو آج جس کے بخاری یاد کرنے والے، مسلم یاد کرنے والے اور قرآن یاد کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ان کو وہ ختم کر سکتے ہیں جن کو اپنی مذہبی کتابوں کا ایک لفظ بھی یاد نہیں، جو اپنے مذہب کی حفاظت نہیں کر سکے، جو اتنے بے بس ہیں، وہ ہمارے مذہب کو کیا برباد کر سکتے ہیں؟ ہمارا مذہب تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارے حضور نے فرمایا ہے کیسے تہلک امت، وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ امت کیسے ہلاک سکتی؟ انا اولھا، جس کا بانی میں ہوں، جس کا بانی میں ہوں، وہ مہدی اوسطھا، اور جس کے درمیان میں مہدی آئیں گے، وہ عیسیٰ آخری ہوا، اور جس کے آخر میں عیسیٰ آئیں گے۔ تو ابھی دوستو، ابھی تو صرف سرور کونین ہی کا فیض ہے، ابھی تو ہمیں مہدی کا بھی فیض ملنے والا ہے، اور ابھی تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا فیض ملنے والا ہے۔ ہمیں بگاڑنے والے اپنی زندگی کا ساتھ۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند سر بلند سر بلند، مولانا راشد اعظمی آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ تو پہلے ہی سے ساتھ ہیں، نعرے لانا کی ضرورت نہیں۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے خلاف سازش کرنے والوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہماری سازش سے یہ اور آگے بڑھتے ہیں، ہماری سازش سے یہ اور آگے بڑھتے ہیں، اگر یہ پتہ چل جائے تو آرام سے بیٹھیں، بلا وجہ اتنی محنت نہ کریں، ان کی سازشوں سے ہم پیچھے نہیں جاتے، آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، گلاب کے پھول میں کھاد جتنی زیادہ ہوگی، خوشبو اتنی زیادہ ہوگی، تو تمہاری سازشیں ہمارے دین کے گلاب کے پھول کے لیے کھاد بن جاتی ہے، اور ہمارا دین انشاءاللہ چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ دوستو، اس دین کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے اطمینان کی بات فرمائی۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کے پگلے پودے کی طرح، صحیح ہے، کھیتی کے پگلے پودے کی طرح، ہوا کیڑا گر جاتا ہے، کیڑا گر جاتا ہے، لیکن پھر اڑ جاتا ہے، پھر اڑ جاتا ہے، انگڑائی لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا، اس میں بندہ آ جاتا، کسان کاٹتا اسے کھانے چلاتا۔ اور اللہ کے دشمنوں کی مثال سروگر کے درخت کی طرح ہے، ارجن کے درخت کی طرح ہے، موٹی موٹی شاخیں ہوتی ہے، ہوا ہلاتی نہیں ہے، لیکن ایک دن اکھڑ جاتا ہے۔ تو دوستو، ہم پھر تو سکتے ہیں، اکھڑ نہیں سکتے، اور ہمارے دشمن چاہے نہ ہلیں لیکن اکھڑ جاتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے۔ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ۔ اس کی قسمت کے راز کو وہ جانتا، اس کی قدرت اور حکمت کے راز کو وہ جانتا، کب تک کون ہے کب تک کون نہیں ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ ہو جائے گا فرعون، ایک دن آئے گا یہ ہو جائے گا فرعون تھا، سردار تھا، نمرود تھا، قوم عاد تھی، قوم ثمود تھی، لیکن پھر ایک دن وہ آیا فَقُضِيَ دَابِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ظالموں کی جڑ کٹ کر ختم ہو گئی۔ ہم ظالم نہیں، ہم ہندو مسلمان دونوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارے حضور سب سے محبت کا پیغام انہوں نے سکھایا۔ اسلام دین رحمت ہے، ہمارے حضور جس طرح سے مسلمانوں کے لیے تڑپتے تھے اسی طرح سے غیر مسلموں کے لیے تڑپتے تھے، اور اتنا تڑپتے تھے، اتنا پریشان ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینے کی ضرورت پڑی۔ اللہ کا قرآن بننا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ۔ اے نبی، لگتا ہے کہ اسلام ان غیر مسلموں اور اسلام کے نہ ماننے والوں کے غم میں آپ اپنے آپ کو بھلا کے افسوس کرتے ہوئے اگر یہ ایمان لانا ہے تو حضور تو ان کے بھی ایمان لانے کی فکر کرتے، ان کے ایمان لانے سے کرتے تھے، حضور تو چاہتے تھے وہ بھی جہنم میں نہ جائیں۔ دوستو، ہمارا دین رحمت عالم ہے، سب کو محیط ہے۔ جب ہماری حکومت آتی ہے پوری دنیا سکون کے ساتھ ہے، ہم ضدیوں کے ساتھ بھی، ہمارے حضور نے فرمایا ضدی جو جزیہ دے دے، لہم ما لکم وعلیہم ما علیہم، ان غیر مسلموں کو وہی حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کو ملیں گے، اور ان کو وہی داروگیر ہوگی جو مسلمانوں کو ہوگی۔ بالکل حقوق ملنے میں اور داروگیر ہونے میں دونوں کے دونوں برابر ہے۔ اسلام رحمت کا سایہ ہے، ہندوستان میں آیا اسلام، اور اسلام نے ہندوستان کو جنت کا گہوارہ بنا دیا۔ اس
निशाना करके दरवाजा बना दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तहजीब है, तमद्दुन है। हमारे आने से पहले इमारत बनाने का कोई तरीका नहीं। शाहजहां ने लाल किला बना दिया, ताजमहल बना दिया, बड़े बड़े राजगीर पैदा हो गए, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई, खाने पीने का भी शरीर नहीं था। एक साहब हैं जो है बहुत बड़े दिल्ली के शायर थे गालिब के जमाने में, तो गालिब वो गए मुस्लिम से मुसलमान हो गए। तो गालिब से फिर पूछा क्यों मुसलमान हो गए? कहे पुलाव की खुशबू सुनकर मुसलमान हो गए। ये पुलाव जो है ना, ये हम हिंदी तो ईमान की बरकत से रहने का भी तरीका किया, खाने का भी तरीका। ये जो मजमा बैठा हुआ, अगर ये मजमा है ईमान करना होता तो आप देखते कितनी बदबू होती, कितनी बदबू होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो साफ सुथरा पहने, लेकिन ईमान की खुशबू अलग ही होती है, ईमान की चादरी अलग ही होती है, ईमान की बशाशत अलग ही होती है। अल्लाह तबारक तआला मौलाना अब्दुल माजिद साहब को जज़ाए खैर दे कि इतने सारे उलमा को इकट्ठा किया और इनकी हौसला अफजाई की। आपने मिल्लत की दर्दमंदी और क़यादत का हवाला किया है। अल्लाह तबारक तआला पूरी मिल्लत की तरफ से, पूरे आगरा प्रदेश की तरफ से आपको बेहतरीन अजर दें। और ये उलमा जो आए हैं, ये अपनी अपनी जगह पर हर एक सुकून है, सुकून। जैसे कि इब्राहिम कान उम्मतन, इब्राहिम उम्मत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मत का एक एक आलिम अपनी जगह पर मुस्तहकम और मजबूत है और अपनी जगह पर बहुत अहम है। मैं अपनी शेर पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। सलाम उस पर, माहिरुल आदिल साहब कहते हैं, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में, सलाम उस पर कि जिसके नाम लेवा हर जमाने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सब फरोशी तक उठा लेंगे। इंशाअल्लाह ये उम्मत जिंदा ही जिंदा है और जिंदा रहेगी। ये उलमा सरगर्मे अमल थे और हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। चुनांचे हुजूर ने फरमाया ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ाज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम, जो इनका साथ छोड़ देगा या उनकी मुखालफत करेगा, इनका बाल देखा नहीं कर सकता। बहरहाल मैं आप तमाम हज़रात जो अपनी अपनी जगह पर शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो मकसद को मामूली न समझिएगा। मकसद के मियानी थे नियाजी नूर मोहम्मद झंझानवी, जिनकी सोहबत में हाजी इब्राहिम पैदा और पैदा हाजी इब्राहिम और फिर हाजी इब्राहिम की सोहबत से पांच में नामोदवी पैदा हो गए, रशीद गंगोही पैदा हुए, अशरफ अली थानवी पैदा हुए, शेख उल महमूद हसन पैदा हुए, शेख उल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी पैदा हुए। तो हमारा तो सिलसिला मकसद ही से चला है। चुनांचे शेख उल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने एक जगह लिखा है कि हिंदुस्तान की ज़ाहिरी राजधानी दिल्ली थी, हिंदुस्तान की ज़ाहिरी राजधानी दिल्ली थी और रूहानी राजधानी लोहानी का वो मकतब था जिसमें मियाजी पढ़ाते थे। पूरे हिंदुस्तान की रूहानी दुकान, बहरहाल बहुत अहम चीज है मकतब। मेरा भी चाहता है, लेकिन लॉकडाउन में मैंने अपने भतीजे को तालीमुल इस्लाम का 5 हिस्सा पढ़ा दिया, 4 हिस्से 5 बातें पढ़ा दिया, नाज़रा भी पढ़ा दिया। तो मैंने कहा चलो लॉकडाउन की बरकत से मुझे भी मकतब पढ़ाने का मौका मिल गया। अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए।